السلام علیکم۔ ہماری زندگی اور موت کے بیچ کی فاصلہ کیا ہے؟ یہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی اور موت کے بیچ کی فاصلہ ہماری جینے کی طریقہ ہے، ہماری لگژری زندگی ہو سکتی ہے یا ہماری ہر ایک شوق، ہر ایک ضرورت پورا کرنا، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ ہم اس کے درمیان ہم کرتے کیا ہیں؟ زندگی اور موت کے بیچ کے یا 10 سال، 15 سال یا 20 سال جتنا بھی ہو، 50 سال، 80 سال، جتنا سال ہم زندہ رہتے ہیں اس دھرتی پہ، ہم بوجھ بن کے جیتے ہیں یا کسی کی بوجھ لینے کی قابل رہتے ہیں، یہ طے کرتا ہے کہ ہماری زندگی اور موت کے بیچ کی سفر کیا ہوتی ہے۔ ہر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی اور موت کے بیچ کے سفر میں مطلب شاید پیسہ کمانا یا کچھ بھی کمانا، کچھ بھی مطلب زندگی میں سیٹل ہونا، یہ سب کچھ سمجھتا ہے ہر ایک انسان۔ کیا سچ میں یہ ہے؟ ہمارے سوال جواب کے وقت ہم کتنا پیسہ کما چکے ہیں، یہ سب کچھ آتی ہے کیا؟ یہ نہیں آتی ہے۔ ہماری 50 سال ہو، 25 سال ہو یا 80 سال ہو، جو بھی ہو، یا 10 سال ہو، اس کے درمیان ہونے والی گناہوں کی حساب لی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب 70 ماہ کی گناہ کے درجہ رکھنے والا ہے، سب کچھ معاف کرتا ہے۔ ایسا معاف کرنے کے لیے ہم مطلب ہماری گناہ کی بوجھ کم ہونے چاہیے۔ ہماری گناہ مطلب اس طرح ہونے چاہیے کہ ہم انجان میں جو گناہ کرتے ہیں، شاید وہ ایک بار کرتے ہیں تو اسے معاف کرتا ہے رب، کی انجان میں ہو چکا ہے، مطلب اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اس طرح کی گناہ ہونے سے وہ معاف کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جو کچھ بھی جان کر گناہ کریں اور بار بار دہراتے رہیں اس بات کو، مطلب بار بار اس گناہ کو ریپیٹڈ کرتے رہیں، تو یہ بات نہیں ہوتی کہ معافی نہیں ہوتی۔ تو ہماری زندگی اور موت کے بیچ کے فاصلے کی دوریاں مطلب تھوڑی بہت پاک صاف سے جینا چاہیے، اتنا پاک صاف کہ جتنا ہماری حیثیت ہو اتنی میں خوشی سے جینے کی سوچ رکھنا چاہیے، جتنا مطلب ہم سے جتنا ہو سکے دوسروں کی مطلب اچھا کر نہ سکو تو چلے گا، لیکن کسی کو برا نہ کرو تو ہی ہماری گناہ کم ہوگی۔ کسی کی بلا دھونا، کسی کی مطلب برائی کرنا، کسی کو انگلی بتانا، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی پر ہم ایک انگلی بتاتے ہیں تو ہمارے خلاف 3 انگلی ہمارے رب ہمیں دکھاتا ہے۔ ہمیں مطلب ہمیشہ 3 قدم دوری کا سوچنا چاہیے، اس کی مطلب ہوتی ہے وہ 3 انگلی الٹا ہمیں دکھانے کی۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کسی پر انگلی بتاتے وقت صرف اور صرف سیدھا انگلی ہم دکھاتے ہیں، ٹیڑھا انگلی جو 3 ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری مطلب ہم جتنا گناہ کر رہے ہیں یہ کبھی بھی ہم یاد نہیں رکھتے۔ ہم یاد رکھتے ہیں تو بس کسی سے مطلب کچھ بھی کر دو، کیا بھی کر دو، ہمیں سیٹل ہونا چاہیے، صرف اور صرف سیٹل ہونا چاہیے اور کچھ نہیں۔ ہمیں مطلب اس دھرتی میں بیسٹ اور بیسٹ دینا چاہیے۔ بیسٹ مطلب پیسوں سے، رتبے سے، اخلاق سے نہیں۔ کسی کو بھی اخلاق سے بیسٹ ہونا مطلب کسی کو پسند نہیں۔ صرف اور صرف پیسوں سے اور رتبے سے، گھمنڈ سے اور یہ ساری باتوں سے ہم بیسٹ ہونا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مطلب ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں صحیح ہے، شاید ہمارے سامنے اگر رب آ جائے تو بھی صحیح ہوگا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اتنا زیادہ گنہگار ہم انسان ہیں، اتنا گنہگار دنیا بن چکی ہے، تو رب اس دھرتی پر آئے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ اگر رب آئے گا تو یہ سب کچھ برداشت کر پائے گا؟ یہ سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف سب کچھ ہائی لیول چاہیے، کوئی کچھ بھی بات لو لیول نہیں چاہیے۔ ہم سے نیچا والی چیز مطلب ہمیں نفرت ہوتی ہے، ہمارے آنکھوں میں چبھنے لگتی ہے، ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، اسے مطلب ذلیل کرتے 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 ہمیں اس حد کو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری اصلیت کیا ہے، ہماری ضمیر کیا ہے، ہماری ذات کیا ہے، ہماری مطلب ہم جس امت کے ہیں اس امت میں حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی اس حد کو ٹارچر کریں، کسی کو بھی اتنی اس حد کو بے شرمی کا ساری حدیں پار کر کسی کو ہم پریشان کریں۔ یہ سب کچھ مطلب ہم کسی ایک کو انگلی نہیں دکھاتے ہیں۔ ہم مطلب اس دنیا میں بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ مطلب وہ اپنے ضمیر مطلب بھول جاتے ہیں، اپنا پیٹھ پیچھے جو کچھ زندگی چھوڑ آئے۔ ہم ہر ایک انسان کی
پیچھے کی زندگی ایک ہوتی ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. وہ اگر اچھی زندگی ہو تو بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، بری زندگی ہو تو بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے. بری ہو تو اس سے ہمیں سیکھ ہونی چاہیے کہ دوبارہ وہ غلطیاں ہماری زندگی میں نہ ہو. اچھی ہو تو ہمیں اس سے معافیاں مانگنا چاہیے کہ ہم نے جو گناہ کیے اسے معاف کر دو. جو زندگی آپ نے دی اسے مطلب ہم ٹکرا چکے ہیں. جو زندگی آپ نے ہماری رب نے ہمیں دی اس زندگی کو ہم بس ہمارے ہاتھوں سے کھو چکے ہیں. یہ سمجھ کر ہر دن پچھتانا چاہیے، تاکہ یہ نہیں کہ ہم سب کچھ بھول کر اچھی زندگی ہو تو اسے لات مار کر آگے بڑھ چکے ہیں. بس ہم اپنے زندگی میں مست ہیں، خوشی ہیں، پیسہ ہے، رتبہ ہے، فیملی ہے، سب کچھ ہے، مطلب ہم زندگی میں سیٹل ہو چکے ہیں. یہ سوچ کر ہمیں نہیں جینا چاہیے. اگر ہم کسی کو برباد کر چکے ہیں تو اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے برباد ہم نے کیوں کیا. اس کی اگر ہو سکے تو اس دنیا پہ ہی اس کی مطلب بھرپائی ہمیں کرنا چاہیے. نہ ہو تو شاید مرنے کے بعد میں ہمارے حساب کتاب کلیئر ہوگا. لیکن ہم کوئی بھی یہ یاد رکھنا نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو برباد کرے ہیں یا کسی کو آباد کرے ہیں یا کسی کو کیا کرے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں صرف چاہیے کہ ہمارے آگے والا زندگی کیسی ہے. ہمیں بس جاتے رہنا ہے. ہمیں پیسوں کے پیچھے جاتے رہنا ہے، ہمارے خوشیوں کے پیچھے جاتے رہنا ہے. کسی کی خوشی ہمیں معنی نہیں رکھتی. ہم انسان بن کر شاید ہمیں رب نے بنایا، لیکن ہم سب شیطان بن چکے ہیں اس دھرتی پر. ہم اپنے نبی کے امت بن کر پیدا ہوئے تھے، لیکن نبی کے امت بن کر ان کے راستوں کو فالو کرنے میں ہم بھول چکے ہیں. فالو کرنے کے لیے ہم بھول چکے ہیں. ہمیں جو کام دیا گیا وہ ہم بھول چکے ہیں. ہم صرف اور صرف ہماری کام ہے کہ نوٹ چھاپنے کی مشین کی عزت کرنا. صرف اور صرف نوٹ چھاپنے کی مشین کی عزت کرتے ہیں. ہمیں جو چھپا کر اس دنیا پر بیچ چکا ہے ہمارے رب، اس کی عزت کرنا یا تو اس کی خیال رکھنا، اس کی سوچ کی قدر کرنا، یہ ہم بھول چکے ہیں. شاید ہم مسلمانوں کو ہر ایک انسان کو انسان بننا چاہیے اس دھرتی پہ، اور ہم اپنے آپ کو سدھرنے کی ہر ایک کوشش کرنا چاہیے. اگر کوشش نہ کریں گے تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آخرت بہت دور پہ نہیں ہے. ہاں، آخرت بہت دور پہ نہیں ہے، بس شاید ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. آخرت مطلب ایک دم سے نہیں آئے گی، مطلب بول کر نہیں آئے گی. آخرت تھوڑی آئے گی. بس ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے سامنے بربادی کس طرح ہوتی ہے، ہماری بربادیوں کی وجہ کیا ہے ہمیں نہیں پتہ چلے گا. لیکن ہماری پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی. ہم سارے مسلمانوں کو شاید اب سے ہی سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر کل ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.